ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں وعلیکم السلام۔ آواز تھوڑی اور اچھی کرے، آواز اچھی کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، صدق الله مولانا العظيم۔ وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله، سب ساتھ میں کہیں نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم اور بہت ہی مکرم اور بہت ہی مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، اللہ نے ہم سب کو محرم مہینے میں ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، اور پورا مجمع بولے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں بھائی، بہت لمبا سفر کر کے، گجرات یعنی سورت سے سفر کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہاں سے پھر سفر انڈور کی طرف جانا ہے، یعنی مدھیہ پردیش کی طرف، پھر وہاں سے پھر احمد آباد کی طرف جانا ہے، پھر واپس سورت کی طرف جانا ہے اور سورت میں پروگرام ادا کرنا ہے۔ تو ایک لمبا سفر ہے، ہاں بڑے تھکن کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور اللہ آج کی اس شرکت کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے۔ اور بہت خوشی ہوئی مجھے، ہمارے حافظ رضوان صاحب اور صلاح الدین بھائی، ان کو جب پتہ چلا کہ ہم آ رہے ہیں تو کریم نگر سے یہ لوگ بھی ایئرپورٹ پر آ گئے۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور یہاں آ کر حافظ ابرار کہاں گئے؟ حافظ ابرار سے بھی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ، اور ان کی نعت پاک بھی سنی، اس سے پہلے بچے کی نعت پاک بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ ابرار صاحب ادھر آ جاؤ، کائے کو وہاں پریشان ہو رہے ہو، آ جاؤ یہاں پہ۔ اب آتے رہیں گے، مجمع آتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے کو تو 2 باتیں شروع میں کرنا ہے تاکہ پھر آگے بات کروں یا نہ کروں اس کا فیصلہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرنا ہے کہ جب سے میں یہ مسجد میں آیا ہوں، الحمدللہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، بولو الحمدللہ، تو وہ
ایک بچے نے نعت پاک پڑھی اور اس کے بعد میں پھر ہمارے حافظ ابرار صاحب نے نعت پاک پڑھی، لیکن میں پورے مجمع کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ حافظ ابرار نے جس انداز میں نعت پاک پڑھی یا اس بچے نے جس انداز میں نعت پاک پڑھی، اگر یہ نعت ہمارے گجرات کے اسٹیج پر ہوتی، چاہے سورت میں ہوتی، بروڈا میں ہوتی، احمد آباد میں ہوتی، تو ایک جیسے ایک نعت پاک کا ایک ٹکڑا ختم ہوتا ہے کہ پورا مجمع یا تو سبحان اللہ کہتا یا الحمدللہ کہتا یا اللہ اکبر کہتا۔ یہاں مسجد اکبری میں آہا کنجوسی، کوئی ایک بار سبحان اللہ بولنے کو تیار نہیں۔ ہمارے یہاں تو مولانا اگر جو نعت پاک آپ نے پڑھی نا تو ایک طرف سے اعلان ہوتا ہے بھائی ان کی طرف سے 500، ان کی طرف سے 1000، ان کی طرف سے 1500، ان کی طرف سے 2000، چلو رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی اچھی بات سنے اور سبحان اللہ بولے، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، لیکن آپ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا پرابلم کیا ہے؟ کچھ گھر میں بیوی سے لڑ وڑ کے آئے ہو، یا گھر میں کچھ نہیں بولتے تو باہر بھی کچھ نہیں بولتے؟ ہم تو سمجھتے تھے گجرات میں بیوی سے ڈرتے ہیں، یہاں پتہ چلا سبھی ایسے۔ تو ایک بات تو یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیوں ایسا آپ لوگ اتنے خاموش بیٹھے۔ اگر ایسا ہی خاموش بیٹھنے والے ہو تو میرے کو بھی بولو، 2-4 قرآن کی آیت پڑھ کے چلو یہاں سے۔ محرم مہینہ اور اچھا چلو یہ بتا دو حافظ ابرار، آپ بتا دینا کہ کتنی دیر میرے کو بات کرنا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، جو آپ کہو گے اتنی دیر بات کر کے چلا جاؤں گا۔ میری بشاشت پر ہے نا، کبھی نہ چھوڑنا میری بشاشت پر، کیونکہ میں کرسی پر بیٹھتا پھر میرے کوئی پتہ نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں۔ ویسے یہ محرم مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ میں ابھی کچھ زمانے پہلے دیکھ رہا تھا محرم مہینے میں کون سے واقعات، تو میں نے اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کیا تو 34 واقعات تو میں نے خود لکھے۔ کتنے واقعات؟ 34 واقعات میں نے لکھے، اور میں نے اندازہ لگایا کہ ہر واقعے کو اگر بولنا ہو تو کم از کم ہم کو 15 سے 20 منٹ کی ضرورت ہے۔ تو محرم میں آنے والے میرے انداز میں، باقی اور معلوم نہیں بڑے بڑے اکابرین کے انداز میں کیا ہوگا، یہ تو میرے انداز میں 34 واقعات ہے۔ تو کتنے بتاؤں آج واقعے؟ 34 بتا دو۔ ہاں تو کل کا کھانا بھی یہیں پر، کل کا رہنا بھی یہیں پر۔ خیر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آ رہے محرم کے واقعات پر آ رہے ہیں، لیکن محرم کے واقعات پر اگر ہم آئے اس سے پہلے ہمارا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات۔ پورا مجمع بولے کون؟ یہ جو کورونا آیا اور اب کہتے ہیں تیسری لہر آئے گی، دعا کرو کبھی نہ آئے، بولو آمین۔ یا چکن گنیا ہوا، یا ڈینگو ہوا، یا آسمان سے وبائیں آئی، زمینوں سے وبائیں آئی، اور سمندروں میں سیلاب اور طوفان آیا، یہ جو کچھ ہوا چاہے کوئی کچھ کہے، ہمارا یقین ہے یہ سب کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے مہاراشٹر کے بارے میں سنا ہوگا، وہ کوکن میں اور مہاڑ میں اور ستارا میں اور کراڑ میں اور اسلام پور میں اتنا پانی، تو یہ پانی لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ارے یہی تو ناراضگی ہے کہ ابھی یہ ہمارے نبی کے شہر مدینے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور میں یہاں سوچ رہا تھا اللہ اتنا ناراض ہے، 2 سال سے کسی ہندوستان والے نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو نہیں دیکھا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، 2 سال ہو گئے ہم نے آنکھوں سے کعبے کو نہیں دیکھا، ہمارے کسی کے ہونٹ نے حجر اسود کو نہیں چوما، اور ہمارا یہ ناپاک پاؤں 2 سال سے مدینے کی سڑکوں پہ نہیں پہنچا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہم پر اللہ ناراض ہوں گے میرے پیاروں؟ اس لیے سب سے پہلے جو حالات آئے ہیں ان سب کا سب سے بڑا علاج ہے یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ جب ہم کو معلوم ہے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون، تو پھر ہم اللہ کے سامنے ہوشیاری کیوں کرتے بھائی؟ ہاں قرآن پاک میں ایک اشارے میں اللہ کہتے میرا بندہ
اگر تیرے میں طاقت ہو تو زمین بنا دے نا، زمین بنا دے۔ اے حیدرآباد والوں، اللہ کی قسم کھا کر بولو، ہم زمین بنا سکتے، ہم زمین پیدا کر سکتے، ہاں زمین کے بارے میں لڑ سکتے، جھگڑ سکتے، اپنا حق نہ ہو تو بھی زبردستی ڈاکیومنٹ ادھر ادھر کر کے اپنے نام پہ کر سکتے، لیکن زمین پیدا اللہ فرماتے زمین نہیں پیدا کر سکتا۔ جہاں میرا بندہ آسمان پیدا کر لے، کیا پیدا کر؟ تو ہم نے کہا اللہ جس پہ رہتا وہ پیدا نہ کر سکا تو جس پر نہیں رہتا وہ کیسے پیدا کروں گا؟ تو اللہ فرماتے چل آسمان سے پانی تو اتار دے، ارے آسمان سے پانی تو اتار دے، یا اگر پانی آتا ہو تو اسے روک دے۔ ہم نے کہا اللہ نہ اتارنے کی طاقت ہے اور آتا ہو تو نہ روکنے کی طاقت ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ کھیتی اور باغ اس میں پھٹافٹ پیداوار پیدا کر دے۔ ہم نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے جب تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر میرا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی پھر اللہ کا مقابلہ، اللہ نے فرمایا، آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے یاد ہوگا، پہلا پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اور ہمارا یقین ہے زمین کا بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ ہی، بولو اللہ ہی۔ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمانوں سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمارے کھیتوں میں کھیتی لانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمارے باغوں میں پھل اور فروٹ لانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ جب سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو ہم لوگ ہنستے ہیں حیدرآباد میں، ہاں یا نہیں؟ تو ایسا بیٹھے جیسا میں نکاح قبول کرانے بیٹھا کسی کا، وہاں سے یہاں تک میں نکاح قبول کرانے آیا آپ کا۔ ارے بولو نا، ہم ہنستے ہیں۔ حافظ رضوان وہ کریم نگر ہی اچھا تھا، کریم نگر میں ہم جا کے سب کو عادت بن گئی ماشاءاللہ۔ یہ مسجد اکبری میں تو پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات بھی پہلی مرتبہ، تو چلو بیان کے بیچ بیچ میں آپ کا انٹرویو بھی ہوگا۔ بالکل یہاں بیٹھے رہنا، جانا نہیں، ورنہ آپ گئے میں گھبرا گیا کہ کہیں بیوی کا فون آیا اور یہ بھائی نکل بھی گیا، نہیں نا۔ ہم لوگ ہنستے ہیں نا، دیکھو ابھی ہم ہنسے، یہ ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ تو اللہ فرماتے جب روز کی روٹین ہے ہنسنا رلانا وہ میرے قبضے میں ہے، تو تجھے جلانا اور موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ بولو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ نے کلام پاک میں پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر 27، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی پہ زور دے بھائی۔ ہمیں ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہم میں مرد کو مرد اور عورت کو عورت بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ اور میرے پیاروں ہمیں امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں غریب بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عزیز بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ذلیل کرنے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اب میں آپ کو محرم کے واقعے پر لا رہا ہوں، ہر واقعے میں پتہ چلے گا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ آپ سب کو معلوم ہوگا حضرت آدم، بولو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بڑا عجب انداز میں پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، بچپن ملا؟ بھائی ہماری طرح ہوئے چی چی چو چو کیے اور پھر بڑے ہوئے؟
نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بدن مبارک کو تیار فرمایا. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو، بدن مبارک کو تیار فرمایا. پھر اللہ نے روح پھونکی اور جان میں جان آ گئی. بولو سبحان اللہ. تو بچپن دیکھا نہیں دیکھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم مبارک تیار فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی. حضرت آدم علیہ السلام کے جان میں جان آ گئی. پارہ نمبر 23. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار فرمایا، پھر میں نے اس میں روح ڈالی، حضرت آدم کے جان میں جان آ گئی. بولو سبحان اللہ. چلو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، لیکن زمین پر نہیں تھے. کہاں تھے؟ آسمان پر تھے. اللہ کا کیا حضرت آدم کا نصیبہ ہوگا. اللہ نے روح ڈالی، جان میں جان آ گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ. ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا نہیں کہ پیدا ہوا نہیں جا جنت میں جا. ہاں حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر پیدا ہوئے، بچپن ملا نہیں، اماں ابا ملے نہیں. اللہ نے روح ڈالی اور جان میں جان آئی اور اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ. اب حضرت آدم علیہ السلام جنت، ارے میرے پیارو جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت میں آرام ہی آرام. کچھ دن کے بعد یا کچھ زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں آدم ایوری تھنگ اوکے، سب جنت میں برابر؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب برابر، لیکن اکیلے اکیلے کیا کرنے کا؟ اکیلے اکیلے کیا کرنے کا؟ فیلنگ الون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. بولو سبحان اللہ. نام کیا؟ حضرت حوا. بولو حضرت حوا علیہ السلام. اور پھر اللہ نے فرمایا او آدم اور حوا میرے بندے اور میری بندی جنت میں رہو، اور یہ جنت پوری کی پوری آپ کے واسطے ہے. جنت میں کھاتے رہو، پیتے رہو، گھومتے رہو، پھرتے رہو، آرام کرتے رہو. جنت میں کوئی ٹینشن. ارے ہم لوگ جب جنت میں جائیں گے، بولو جائیں گے انشاءاللہ، ایک جو معمولی جنتی ہوگا اس کو 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی. بولو سبحان اللہ. اور جنت میں اپنے کو ٹینشن ہوگا؟ نہیں بولو ٹینشن ہوگا. جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا. بولو جنت میں جو مانگیں گے اللہ. بلکہ کبھی کبھی ہم جنت میں مانگیں گے، جنت میں کبھی کبھی ہم مانگیں گے اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہیں گے مانگتا کیوں ہے؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ جنت ہے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ فرمائیں گے وہ دنیا میں مانگا، جنت میں مانگنے کا نہیں. مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا. مانگے گا تو بھی عطا کروں گا. اونلی تھنکنگ، سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک میں 24واں پارہ، ایک ایک بات قرآن پاک سے آپ دیکھتے جائے. 24واں پارہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ میری بندی جنت میں آجا. جنت میں جو مانگے گا وہ بھی ملے گا، جنت میں جو سوچے گا وہ بھی ملے گا. اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کہاں پہ؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت میں. میں نے ایک مرتبہ سنایا تھا، کریم نگر میں سنایا تھا. میرا پروگرام اوڈیشہ میں تھا. کہاں پہ؟ اوڈیشہ میں. بہت بڑا مجمع تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ اسٹیج ویج لگا ہوا ہے اور میں بیٹھا وہاں جا کے. بہت سارے لوگ ایسے سب زمین پر بیچارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ کرسی پر بیٹھا تھا. چلو ٹھیک ہے کرسی پر بیٹھا، لیکن میں نے دیکھا اس کا بیلنس نہیں تھا. کبھی کھڑے ہو جاوے، پھر کبھی بیٹھ جاوے، کبھی رائٹ میں جاوے، کبھی لیفٹ میں جاوے. اب میں سوچوں پورے بیان میں ڈسٹرب کیا بھائی نے.
بھائی ایک جگہ بیٹھے تو ہمارا کنسنٹریشن بھی ایک طرف رہے. اب میں کبھی اس کو دیکھوں تو کھڑا ہے, کبھی دیکھو تو کرسی پر بیٹھا ہے, کبھی دیکھو تو رائٹ میں, کبھی دیکھو تو لیفٹ میں. تو بیان کے بعد میں نے کہا اتنا بڑا مجمع, ملاقات تو مشکل ہے, لیکن وہ جو صاحب ہے نا اس سے میں ضرور ملاقات کروں گا. تو اتنا خوش ہو گیا, وہ آیا بیان کے بعد آیا, آپ نے میرا نام لیا. میں نے کہا تیرا نام ابھی نہیں لیا, پورے بیان میں تیرا نام سوچتا تھا کہ تو کبھی کھڑا ہو جاوے, کبھی بیٹھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, تو نے کتنا ڈسٹرب کیا. کہتا ہے قاری صاحب میرے کو معاف کر دینا, وہ پیشاب بہت زور کی لگی تھی. میں نے کہا اللہ کا بندہ کر کے آتا, اسے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت تھی. کہا جاتا, کہا مجھے کہہ رہا آپ تو رات کو 11 بجے تو آپ بیان کے واسطے آئے, ہم مغرب کی نماز پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں, عشاء کی نماز بھی یہی پڑھی ہے, اور آپ کہتے چلا جاتا تو کرسی واپس کہاں ملتی. میں نے سوچا بات تو اس کی برابر ہے بھائی, یہ 11 بجے بیان شروع ہوا, 1 بجے ختم ہوا, تو میں نے سوچا یہ پیشاب کرنا بھی ٹینشن ہے کہ نہیں, بولو نا ٹینشن. ابھی اگر کسی کو پیشاب آوے یا پاخانہ آوے تو ٹینشن ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے جنت میں پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے بولو نا سبحان اللہ. جنت میں کسی کو پیشاب آئے گی نہیں, کسی کو پاخانہ. ارے ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوگا, کسی کو پاخانے کا تقاضا نہیں ہوگا. اچھا ہمارے نبی نے فرمایا, ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں, پاخانہ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بالکل نہیں. تو کہا کھائیں گے تو جائے گا کہاں بھائی, جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا, پیئیں گے جائے گا کہاں. سوال برابر ہے کہ جنت میں بھر بھر کے کھائیں گے, بھر بھر کے پیئیں گے تو جائے گا کہاں. سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء المسک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں کھائیں گے بھی بولو سبحان اللہ, جنت میں پیئیں گے بھی بولو سبحان اللہ, لیکن پھر جنت میں ایک ڈکار لے گا, ڈکار کر کے جنت میں ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے کھانا بھی ہضم ہوگا, پینا بھی ہضم ہوگا, اور ڈکار لیتا جائے گا. جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. جنت میں تو بہت آرام ہے بھائی, جانا نا, سب کو جانا نا. پھر ہم تھوڑا ٹریک بدل گئے. وہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام, بولو کہاں پہ. اللہ نے فرمایا رہو آرام سے جنت میں رہو, کھانا پینا گھومنا پھرنا سب جنت میں. صرف اللہ نے ایک بات کہی, آدم اور حوا جنت میں بالکل سکون. ایک چھوٹا سا پودا تھا جنت میں, پودا, حالانکہ جنت تو بہت بڑی, 8 جنتیں. بولو جنتیں کتنی. ہاں یہ بات یاد رکھنا, اللہ نے جنتیں کتنی بنائی ہیں. آواز نہیں آ رہی, بولو نا اللہ نے جنتیں کتنی بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت النعیم بنائی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن بنائی, پھر اللہ نے جنت خلد بنائی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سلام بنائی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقامہ بنائی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ماوا بنائی, اور آخری جنت اللہ نے بنائی جنت الفردوس. اللہ نے تو 8 جنت بنائی. حضرت آدم اور حوا جاؤ, 8 جنتوں کے دروازے کھلے. ہاں لیکن اللہ نے فرمایا دیکھو وہ جنت کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا پودا ہے جس میں 3 دانے ہیں, وہ کھانے کا. ارے بولو نا, وہ کھانے کا نہیں. اللہ نے کہا باقی پوری جنت میں آرام کرو, گھومو پھرو. لیکن کیا ہوا معلوم ہے, ایک دن حوا آئی. حوا یعنی کون, حضرت آدم کی بیوی آئی, کہا وہ 3 دانے کھانے کے. تو حضرت آدم نے کہا توبہ کرو, ہم جنت میں ہیں, اتنا جنت میں آرام کس کو ملے گا. ارے وہ 3 دانے نہ ملے تو نہ ملے, جنت تو ہے نا. تو شیطان نے ایسا بھڑکایا, حضرت حوا نے کہا وہ 3 دانے کھا لے وے تو پرماننٹ جنت اپنی ہو جائے گی, ورنہ ابھی تو ٹیمپروری ہے, کبھی نکال بھی دے وے. ابھی ٹیمپروری ہے, کبھی نکال بھی دے وے. اسے وہ 3 دانے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرا اللہ ایسا نہ کرے, میرا اللہ ایسا نہ کرے. لیکن وہ حضرت حوا بار بار کہتی گئی اور شیطان پھسلاتا گیا, اور آخر میں یہ ہوا کہ
کہ 2 دانے حضرت حوا نے کھائے اور 1 دانہ حضرت آدم نے کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا، پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم اور حوا جنت میں رہنا، گھومتے رہنا، پھرتے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، مگر وہ پودے کے قریب مت جانا جس میں حیدرآباد والے بولے کتنے دانے تھے؟ 2 دانے حوا نے کھا لیے اور 1 دانہ اللہ ناراض ہو گئے۔ کیسے ناراض ہوئے سننا، اللہ نے فرمایا آدم حوا اب جنت میں نہیں، بولو اب جنت میں، اب زمین، دنیا، زمین میں جانا ہوگا، زمین میں جانا ہوگا۔ میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم اور حوا اب جنت میں رہنا نہیں ہوگا، اب زمین پر جانا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم تم بھی زمین پہ جاؤ گے، حوا تم بھی زمین پہ جاؤ گی، مگر دونوں کو ساتھ میں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ حضرت آدم اترتے ہیں سری لنکا میں، اللہ کہاں اترتے؟ سری لنکا میں کولمبو پہاڑ، آج بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کے پاؤں مبارک کے نشانات ہے۔ حضرت آدم اتر رہے سری لنکا میں اور حضرت حوا کو اتارا جا رہا ہے جدہ میں، مطلب ہے کہ ایک سعودی کی طرف ہے تو ایک ایشیا کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جب آئے نا، آ گئے کہاں پر آ گئے؟ تو کپڑے جنت کے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ کہاں سے آئے تھے؟ جنت کا کپڑا، بولو سبحان اللہ، کیسا کپڑا ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتارو، تو حضرت آدم نہیں، اللہ نے فرمایا نا سوٹیبل نہیں ہے، یہ زمین ہے اور کپڑے جنت کے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیاروں، وہ فرشتوں نے کپڑے اتارے اور حضرت آدم حیا والے، شرم والے درخت کے پتوں کو لے کر اپنے بدن پہ لپٹنے لگے، لیکن فرشتوں نے جنت کے کپڑے، بولو، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں نہ لکھا ہوتا تو میں بولا ہوتا۔ پارہ نمبر، پورا دیکھو بھائی، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا کپڑے اتارے، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم نے جب وہ دانے کو کھا لیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، ارے کپڑے اتارے جانے لگے، اور حضرت آدم مارے حیا اور شرم کے درخت کے پتوں کو اپنے سے لپٹنے لگے۔ میرے پیاروں، حضرت آدم زمین پر آ گئے، بولو حضرت آدم زمین پر۔ اب پوائنٹ پر آنا، حضرت آدم آ گئے، غلطی ہوئی تھی نا، مسٹیک ہوئی تھی، ارے ہاں یا نا؟ کتنی ہوئی تھی؟ اونلی 1، 1 دانہ کھائے۔ کتنا دانہ؟ حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم زمین پر آئے ہیں، کاش یہ دولت اللہ ہم کو دے، زمین پر آئے اور حضرت آدم نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، ایک ہی بات، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہو گئی، چوک ہو گئی، اللہ بھول ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ مسٹیک ہو گئی، لیکن اللہ معاف کر دے۔ حضرت آدم اتنا روئے ہیں میرے پیاروں، اللہ کی قسم حضرت آدم اتنا روئے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فَبَكَى آدم 300 سنین، حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے، 300 ایئرز، 300 سال تک، اور ایک ہی بات، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ ارے میرے پیاروں، حضرت آدم سے غلطی کتنی، رونا کتنا، ہم سے غلطیاں کتنی، اور رونا، کائے کا رونا؟ ہماری ہوشیاری ختم ہوئے تو رونا آئے گا نا، کائے کا رونا؟ وہ روئے گا جو رات کو 2 بجے تک موبائل پہ گیم کھیلتا ہوگا، وہ روئے گا جو PUBG کھیلتا ہوگا،
وہ روئے گا جس کے موبائل کا اسٹیٹس گندا ہوگا، وہ روئے گا جس کے موبائل میں رات کو 2 بجے ننگی عورت کو نچایا جاتا ہوگا، ارے وہ روئے گا جس کے جیب میں کتنے زمانے سے مسواک نہیں ہوگا، ارے وہ اللہ کے سامنے روئے گا، وہ اللہ کے سامنے روئے گا جو 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن ہاتھ میں نہیں لیتا ہے۔ وہ روئے گا جو جوا کھیلتا ہے، وہ روئے گا جو موبائل پہ زنا کرتا ہے، ارے وہ روئے گا جو موبائل میں جھوٹ بولتا ہے، ارے وہ روئے گا جو موبائل کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ روئے گا۔ ہمارے اوپر تو تھوکنا چاہیے، تھوکنا چاہیے۔ حضرت آدم سے مسٹیک کتنی ہو رہی ہے اور رو رہے کتنے سال؟ لیکن سنو اللہ کا کرم ہم پر دیکھو، 300 سال حضرت آدم روئے، 300 سال کوئی معمولی نہیں ہے۔ 300 سال کے بعد ایک صبح میں رو رہے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں، 300 سال تک بس اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مگر اللہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں۔ 300 سال کے بعد اللہ کی آواز آتی، یا آدم الی متی تبکی۔ 300 سال کے بعد آواز آتی، آدم کب تک روگے، کب تک روگے؟ اللہ پوچھ رہے کب تک روگے؟ حضرت آدم نے جب سنا کہ میرے مولا میرے پروردگار کی آواز آئی، حضرت آدم نے زور سے چیخ ماری، کہا اللہ اللہ یہ مت پوچھ کہ میں کب تک رہوں گا، اللہ یہ بتا تو کب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت آدم نے وقت نہیں بتایا کہ میں کب تک رہوں گا، اللہ یہ مت پوچھ کہ میں کب تک رہوں گا، یہ بتا کہ تو راضی کب ہوگا۔ اللہ کو اتنا رحم آیا، اللہ نے فرمایا ایک دعا دیتا ہوں، آدم پڑھ لو، سننا ایک دعا دیتا ہوں، میرے آدم پڑھ لو، میں پڑھ لو، میں تمہاری اور ہوا کی پھر سے ملاقات کرا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ دعا پڑھ دو، جو غلطی ہوئی ہے میں معاف کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، جو جنت سے آئے ہو وہ جنت میں واپس پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا۔ کیسی بہترین دعا ہوگی؟ حضرت آدم نے روتے روتے کہا اللہ وہ دعا دے دینا، اللہ نے دعا دی اور حضرت آدم نے وہ دعا، میں آواز نہیں آ رہی بولو نا، حضرت آدم نے وہ دعا پڑھی، حضرت آدم نے تو پڑھی وہ دعا۔ ہمارے آقا کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا حضرت آدم نے پڑھی جس سے میاں بیوی دونوں میں ملاقات ہو گئی، جو دعا حضرت آدم نے پڑھی جس سے نبوت مل گئی، جو دعا حضرت آدم نے پڑھی توبہ قبول ہو گئی، جو دعا حضرت آدم نے پڑھی پھر سے جنت کی بشارت مل گئی۔ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی مرد ہوگا یا عورت وہی دعا پڑھے گا، دعا پڑھتا جائے گا، اخلاص اور محبت کے ساتھ پڑھتا جائے گا، ندامت کے ساتھ پڑھتا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہاں دعا مکمل ہوگی وہاں اللہ میرے امتی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے نا، جو دعا کن کو ملی؟ حضرت اور پارہ نمبر 8 میں بولو، پارہ نمبر پڑھو نا میرے ساتھ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ مانگ لو، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم بھی وہی مانگیں گے، ابھی آمین بولتے جانا۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، بولو بے شک، بولتے جاؤ، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم نالائق ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے پورے جسم کو گناہوں کے دلدل میں پھنسایا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ تو نے اگر معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا جہنم میں جانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے اور رحم کر دے۔ بس حضرت آدم نے یہ دعا مانگی اور اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ آدم اور حوا
دونوں میں ملاقات بھی ہو جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ نے فرمایا میرے آدم میں نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا، نبوت کا تاج میں نے آپ کے سر پر پہنا دیا۔ اللہ نے فرمایا جو غلطی ہوئی وہ معاف، اور اللہ نے فرمایا جو جنت ملی تھی پھر سے ایک مرتبہ وہ جنت میں عطا کر دوں گا۔ میرے دوستوں کتابوں میں لکھا یہ سب ملا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ تو محرم کا مہینہ مطلب اسلام کا نیو ایئر۔ آپ نے دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ اور جنوری کی فرسٹ ڈیٹ کو دیکھا ہوگا، بڑے دھماکے ہوتے، بڑے ناچنا گانا ہوتا ہے، کیوں؟ نیو ایئر، نیو ایئر، ہم کلمہ والوں کا نیو ایئر یہ محرم ہے۔ اور اللہ کی قسم جو اسلام کی طرف سے نیا سال آتا ہوگا وہ خوشی کا ہوگا، وہ فرحت کا ہوگا، وہ شادمانی کا ہوگا، وہ مسرت کا ہوگا، وہ اچھے دن لانے والا ہوگا، وہ غم کا، اسلام کا پہلا سال غم کا ہوگا، دکھ کا ہوگا، مانگنے دھارنے کا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو یہ حضرت آدم کا جو واقعہ کہ میاں بیوی میں ملاقات ہو رہی ہے تو وہ خوشخبری بھی محرم کے مہینے میں، ارے نبوت مل رہی ہے تو محرم کے مہینے میں، ارے میرے پیارو توبہ قبول ہو رہی ہے تو محرم کے مہینے میں، اور پھر سے جنت کی بشارت مل رہی ہے تو بولو محرم کے مہینے میں۔ اور ہر واقعہ بتاتا ہے کہ اس میں کرنے دھرنے والا کون؟ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، کتنے بچے؟ 33۔ سننا ہے؟ حافظ ابرار سننا ہے؟ تیرے کو سننا ہوتا تو ایسا مائک کائے کو رکھا تم نے؟ ماں بہنیں بھی جمع ہے؟ جمع ہے۔ اب ان پر بات کروں کہ محرم پر بات کروں کہ سیرت مصطفیٰ پر بات کروں کہ توحید پہ بات کروں؟ اور ٹائم تو میرے کو کسی نے بتایا نہیں، دیکھو 10:15 ہو گئے نا، ارے ہو گئے نا 10:15، ختم بھی تو کرنا ہے نا، پروگرام ختم کریں ابھی؟ تمہاری بیوی بھی آئی، یہی رہتے جیسے تم کو ٹینشن نہیں، ان کا کیا ہوگا گھر میں جائے گے جھگڑا ہوگا تو سب پوچھ کے آئے ہو نا۔ کبھی کبھی بیوی کا ٹینشن بہت ڈینجر ہوتا ہے نا۔ ساتھ میں لے کے بھی آئے، کچھ لوگ ساتھ میں لے کے آئے ہیں، جو نہیں لے کے آئے ان کا رونا کون روئے گا؟ وہ معلوم ہے نا کچھ جگہ پر کوئی بیچارہ شوہر، حافظ ابرار تیرے کو نہیں بولتا، تیرے پہ مت لینا، اب تو تیرا تو انٹرویو بھی کہاں شروع کیا میں نے۔ کچھ جگہ پر کیا ہوا ہوگا معلوم نہیں، کوئی میاں بیوی میں جھگڑا بہت ہوتا ہوگا۔ آپ کے حیدرآباد میں ہوتا ہے؟ میرے کو کسی نے پوچھا تھا قاری صاحب کہا اتنے سالوں سے آپ کے اسٹیج پروگرام اور مسجد میں پروگرام اور جمعہ میں پروگرام، آپ کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا؟ میں نے کہا نالائق کم بخت بیان کرنے والے کو ایسا پوچھنے کا؟ وہ گھبرایا، روانہ ہو گیا، لیکن اتنا ہوشیار تھا۔ بیان کے بعد جب دیکھا کہ قاری صاحب جا رہے ہیں، معلوم نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر سے آ کے میرے کو پوچھتا اے قاری صاحب وہ میں نے سوال پوچھا تھا، میں سمجھا کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا۔ میں نے کہا کون سا مسئلہ پوچھا؟ کہا نہیں وہ پوچھا تھا نا آپ کا بیوی سے جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نالائق کم بخت جا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے نا۔ حافظ ابرار صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جھگڑا ہوتا ہی ہے نا، ہوتا ہے، کیونکہ میں تو چہرے سے ہی سمجھ گیا تم میری طرح دکھی دکھی نظر آتے ہو۔ اور ایک بات بتاؤ، ایک میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوئے، وہ بیچارہ شوہر سوچا کہ روز کے جھگڑے کائے کو ایسے جھگڑے کرنے کے۔ اب شوہر نے کیا ارادہ کر لیا معلوم ہے؟ شوہر نے دیکھو سنو، شوہر نے یعنی ہسبینڈ نے مسواک کیا، بولو ساتھ میں بولو، کیا کیا؟ مسواک کیا۔ ہاں ماشاء اللہ۔ صحیح ہے، شروع کر دیں؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میں کہہ رہا تو میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، اب وہ جھگڑا اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی چلو ایک پھندا نکلا جی، پھر ایک مرتبہ بھائی ایسے وہی اچھی آواز تھی اس سے تو، اور یہ بھی رہنے دو وہ بھی رہنے دو بھائی۔
بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میاں بیوی کا سننا نہیں سننا آپ کو؟ ہلو جھگڑا اے بھائی تو بھائی کو ہاں بولتا تیری کہاں شادی ہوئی ہے؟ عجیب ہے بھائی، جن کی شادی نہیں وہ کہتے ہیں ہاں سناؤ۔ وہ تو کھا کے دیکھو لڈو پتہ چلے گا، کھائے تو بھی پریشان، نہ کھائے تو بھی پریشان۔ وہ جو شوہر تھا نا وہ سوچا کہ روز کے لڑائی جھگڑے کرنے کے تو اس سے تو اچھا ہے بھائی، روز کے لڑائی جھگڑے کرنے سے اچھا اس نے مسواک کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا اور کیا دعا مانگی معلوم؟ اللہ میرے کو اٹھا دے، اللہ میرے کو۔ بیوی بھی حیدرآباد کی، دیکھا کم وقت فجر نہیں پڑتا، آج مسواک، وضو، مصلی، 2 رکعت نماز اور اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اس نے کہا اس میں کون سا بڑا کام ہے، میں بھی یہ کام کروں گی۔ اس نے بھی مسواک کیا، وضو کیا، مصلی بچھائی اور اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اور آپ کو معلوم ہے مردوں کو جلدی رونا نہیں آتا، عورتوں کو ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹے، تھوڑی دیر میں دیکھو تو رونا شروع، تھوڑی دیر میں دیکھو تو رونا شروع۔ اب اسے روتے روتے کہا اللہ اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے۔ یہ شوہر نے دیکھا تو شوہر نے کیا کہا معلوم؟ سبحان ربک رب العزت عما، اللہ ادھر نہیں۔ دیکھو یہ سب کتنے خوش ہوئے ہیں۔ جب بھی میں ہنسا ہوں تو سمجھ جانے کا اب توا گرم کرنے کا ٹائم آ رہا ہے، توا گرم ہوگا، روٹی پکنا شروع ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی میرے خیال سے یہ نہیں تھا، وہی بہتر تھا، اس کو ہٹا دو۔ ہاں بھائی سب سن رہے نا، بھائی سن رہے نا سب لوگ؟ ہاں میں نے کتنے واقعے سنے محرم کے؟ اب آپ بولو تو ایک اور سنا دوں، پھر بولو گے تو ایک اور سنا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اب سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کون؟ حضرت موسیٰ، پورا مجمع بولے گا۔ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے؟ ہاں ساتھ میں بولو، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ خود فرماتے، پارہ نمبر 16، اللہ فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کی شان دیکھے، یہ پہاڑ پر آئے، پورا مجمع بولے کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، سب سننا اور رونے لگے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کیوں روتے۔ اللہ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو تو معلوم ہے میں کیوں روتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا معلوم ہے کیوں روتے، لیکن بتاؤ نا روتے کیوں ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرعون ہے نا، فرعون بہت پاپ بھی کرتا ہے، جوانوں کو قتل کر دیتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے، اور گود میں سے بچے کو لیتا ہے، ماں کی گود میں سے بچے کو لیتا ہے اور قتل کر دیتا ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور بتاؤ فرعون ایسا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ یعنی بولو نا، کرتا تھا کہ نہیں؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، جو کرتا تھا وہ بھی قرآن میں لکھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ تو قرآن پاک میں لکھا، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ فرعون بہت پاپی ہے، بہت ہی ظالم ہے، یہ بچوں کو ماں کی گود سے اٹھا کے قتل کرتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے، جوانوں کو قتل کرتا ہے۔ دیکھو سننا اللہ کیا فرماتے، سنیں گے نا آپ لوگ؟ سنیں گے نا؟ ایک ایک پوائنٹ سننا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر پہاڑ سے آؤ نیچے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، کہا اپنی قوم کو جمع کرو۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا نام بنو اسرائیل، کیا نام؟ اور وہ ان کتنے تھے تو یہاں تک بتایا کہ وہ 1 لاکھ تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ، مرد عورتیں بچے۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پوری قوم کو جمع کرو۔ اچھا میرے کو بتاؤ 1 لاکھ کو جمع کرنا آسان ہے؟ ارے بولو نا، آسان ہے؟
ارے ہمارے یہاں بھی مشکل ہے کہ بھائی 1 لاکھ کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں پہاڑ پر آیا, میں پہاڑ سے اترا, اللہ آپ فرماتے کہ 1 لاکھ کو جمع کرو, پوری قوم بنو اسرائیل کو جمع کرو. اللہ سب کو جمع کرنا کیسے آسان ہوگا؟ اللہ دیکھو توحید توحید. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ پکارنا تمہارا کام ہوگا, اعلان کرنا تمہارا کام ہوگا, سب کو جمع کرنا میرا کام ہوگا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اناؤنس, اور سب جمع ہو گئے 1 لاکھ. بولو کتنے؟ مرد, عورتیں, بچے, سواریاں, ان کے کپڑے, ان کے برتن, ان کے زیورات, اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا راتوں رات موسیٰ, اے میرے پیغمبر موسیٰ راتوں رات ان کو لے کر نکل جاؤ, فرعون سے چھپ کے نکل جاؤ, ان کے درباریوں سے چھپ کے نکل جاؤ, ان کے سپاہیوں اور پولیسوں سے چھپ کے نکل جاؤ. تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, 1 لاکھ ہے, ایک گلی میں تو آئیں گے نہیں بھائی, ایک گلی میں سے نکلیں گے, الگ الگ گلیوں سے جائیں گے, اور فرعون کے پولیس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ آرام سے نکل جاؤ. کیسے نکل جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ کے پاس آئے, اللہ الگ الگ گلیاں ہیں اور الگ الگ گلیوں سے جانا ہے, اور فرعون کے پولیس کھڑے ہیں. پھر اللہ توحید دیکھو, لا الہ الا اللہ. اللہ نے پھر فرمایا میرے موسیٰ قدم بڑھانا تمہارا کام ہوگا, سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, سواریاں بھی, گھوڑے بھی, کچر بھی, گدھے بھی, اور کپڑے بھی, اور برتن بھی, پورا 1 لاکھ کا مجمع. اچھا چلتے چلتے پھر ایک میدان میں آ گئے. اب ایک میدان میں آگے آگے حضرت موسیٰ, اور پیچھے ان کی قوم کا نام کتنے؟ 1 لاکھ. معلوم ہوا ایک ایسے موڑ پہ آئے. اب حضرت موسیٰ یوں سوچنے لگے, رائٹ میں ٹرن لینا ہے کہ لیفٹ میں جانا ہے, کچھ سمجھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر رکے, لیکن رات کا سناٹا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو 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 چلو, یہ رائٹ میں ٹرن لے لو, رائٹ میں ٹرن لے لو. اب پورا مجمع یوں رائٹ میں ٹرن لی, اور لمبا چوڑا میدان, چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. معلوم نہیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے, لیکن معاملہ یہ ہوا کہ سامنے سمندر آ گیا, جس کو کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ, یعنی اب آگے جانے کا کوئی راستہ. سامنے کیا ہے؟ سمندر, تھپیڑے مارتا ہوا سمندر, موجیں مارتا ہوا سمندر, اچھلتا ہوا پانی. اب وہ 1 لاکھ کہنے لگے موسیٰ کہاں سوئمنگ, کہاں وہ سمندر ہے, یعنی مطلب ہے کہ موت ہے, کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا او بھول گئے راستہ. ارے راستہ بھول گئے؟ ہاں راستہ بھول گئے, پھر ٹرن لینا پڑے گا. ابھی کوئی گاڑی تھوڑی تھی کہ یو ٹرن مار دے گے. 1 لاکھ کا مجمع تھا, اور سب کے پاس سواریاں ہیں, اپنا سامان ہے, کپڑے ہیں, برتن ہے, دودھ پیتے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, جوان بچے ہیں. ابھی اتنا سارا ابھی تو ٹرن لینے کی سوچ رہے کہ اچانک دیکھا کہ دور سے غبار اڑ رہا ہے, اور ایسا زور کا غبار اڑ رہا. تھوڑا غور سے دیکھا, پتہ چلا فرعون اس کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آگے جاؤ تو سمندر موت, پیچھے جاؤ تو وہ تو بوٹی بوٹی کر دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, کہ مجھے پوچھے بغیر, میری پرمیشن کے بغیر تم 1 لاکھ نکلے کیسے؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے کیما کیما کر دے گا, بوٹی بوٹی کر دے گا. تو سارے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ ہم اچھے خاصے وہاں تھے, کیوں یہاں لے کر آئے؟ یہاں تو سامنے بھی موت ہے, اور بولو پیچھے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ آپ کے حکم سے چلا. اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بعض لوگ کہتے چھوٹی لکڑی تھی, بعض کہتے بڑا ڈنڈا تھا, کیونکہ عربی میں کہتے ہیں عصا. بولا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا. اب وہ عصا چھوٹی لکڑی بھی ہوئے, انہیں بڑا ڈنڈا بھی ہوئے. تو جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تھا, کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, یعنی لکڑی یا ڈنڈا ہے. اللہ نے کہا مارو سمندر پہ, سمندر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ بھائی کتنا بھی بڑا ڈنڈا ہوگا, سمندر پہ مارو گے تو دھپ کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا.
اور کیا ہوگا پانی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سمندر پہ یہ عصا یہ ڈنڈا یا لکڑی ماروں گا تو آواز آئے گی پانی اڑے گا. پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ لا الہ الا اللہ کو یاد رکھو, تمہارا کام ہے اپنے عصا کو سمندر پر مارنا, باقی راستہ بنانا وہ میرا کام ہے. بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا کو لیا, وہ ڈنڈا ہوگا یا لکڑی ہوگی, اس کو سمندر پہ مارا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا, میرے پیاروں حیدرآباد والوں آپ نے ہزاروں دیواریں دیکھی ہوگی, آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی, ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی, اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی, پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی, بڑی بڑی سلیٹوں کی دیواریں دیکھی ہوگی. اللہ نے سمندر کے پانی کو دیوار بنا دیا. بولو سبحان اللہ. یعنی پانی ایک طرف ادھر کھڑا, تھوڑا دور جاؤ تو پانی ادھر بھی کھڑا, تھوڑا دور جاؤ تو پانی ادھر بھی کھڑا, یعنی راستے بنے ہوئے. اور اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تم 1,00,000 کو لے کر آئے ہو جو 12 قبیلوں کے ہیں, سب میرے مہمان ہیں, میں نے ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے. میرے پیاروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ لکڑی کو عصا کو مارا, کتنے راستے بن گئے؟ صاحب اپنے گھوڑے ڈال رہے, سواریاں ڈال رہے, مرد جا رہے, عورتیں جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر دریا کے پار ہو گئے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم ہم 1,00,000 ایسے پار ہو گئے, ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اس کو بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں 19ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے, جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ, پڑھو نا بھائی پڑھو نا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ اپنی عصا مبارک, اپنی لکڑی مبارک کو سمندر پہ مارو. سمندر پھٹ گیا, ہر طرف سے پھٹتا گیا اور پانی کی دیواریں کھڑی ہوتی گئی اور درمیان میں راستہ بنتا گیا. اور حضرت موسیٰ پیچھے کون آ رہا تھا؟ آ رہا تھا, دھڑا دھڑ گھوڑے پر آ رہا تھا. قریب آ کے دیکھتا ہے سمندر میں راستے, تو کیا کہتے ہیں معلوم اپنے سب سپاہیوں کو, یہ میری وجہ سے, میں بادشاہ, میری وجہ سے. ایسے حیدرآباد میں بھی ہوں گے. کیا کہے گا معلوم ہے, حافظ ابرار اتنا محلے میں جھگڑا ہونے والا تھا نا, ارے طوفان ہوتا, تلواریں نکلتی, تو حافظ ابرار کہیں گے کیوں نہیں ہوا, میں پہنچ گیا نا. حالانکہ کم وقت بولتا نہیں, لڑا بھی تو ہی رہا تھا. صحیح کہہ رہا. یہ مسجد دیکھا تم نے, وہ مسجد دیکھا؟ ہاں میں گیا تھا, میں نے 2 رکعت پڑھا تھا. کیا مسجد ہے نا, ہم بھی کہیں ہاں بہت اچھی. معلوم ہے کیسا, کیا میں بنایا. یہی حال فرعون کا تھا. سمندر میں راستے, تو پولیسوں نے کہا وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوئے, وہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئے. کہا تم کو نہیں معلوم 400 سال کی عمر ہو گئی, ایکسپیرینس ہے, سمندر میں راستے میری وجہ سے ہوئے. چلو اپنے گھوڑے ڈالو. ارے سب نے بہت سمجھایا, اپنے گھوڑے ڈالنے جیسا نہیں ہے. فرعون نے کہا ڈالو گھوڑے. سب نے اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. دوڑاتے گئے, آدھے سمندر میں پہنچے. اللہ نے پانی کو حکم دیا آ جاؤ واپس. آ گیا, پانی آیا, سب ڈوبے. بولو سب برباد ہو گئے, سب تباہ ہو گئے, سب ہلاک. فرعون کے یہاں تک پانی آیا, اللہ نے بہت دیر سے مارا, یہاں تک پانی آیا, پھر سینے تک پانی آیا, پھر گلے تک پانی آیا, پھر یہاں منہ تک پانی آیا. جب منہ تک پانی آیا تو فرعون نے کہا اللہ تو اللہ ہے, موسیٰ نبی ہے, تو اللہ ہے اور موسیٰ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ فرعون دیر ہو گئی, توبہ کا دروازہ بند کر دیا. بولو توبہ کا دروازہ, ہمارا بھی ایک وقت آئے گا توبہ کا دروازہ. اللہ نے فرمایا اگر تیرے گلے تک پانی ہوتا اس وقت ایک بار پکار لیتا, میں تجھے واپس صحیح جگہ پہ پہنچا دیتا. لیکن کیا ہو گیا, بولو کیا ہو گیا, دیر ہو گئی. توبہ کا دروازہ. اور اللہ نے کہا ظلم
فرعون تو نے ماں کے گود سے بچے کو اٹھا کے قتل کیا ہے، تو نے عورتوں کو ماں بہنوں کی عزتوں پہ قبضہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظلم میرے یہاں برداشت نہیں ہوتا، تیری لاش نہ سمندر قبول کرے گی، نہ زمین قبول کرے گا، نہ آسمان قبول کرے گا، قیامت تک تیری لاش اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے قرآن میں یہ واقعہ؟ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب توبہ قبول، یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، اب تو میں بتا رہا ہوں نا، بولو نا کس میں لکھا ہوا؟ قرآن میں 11ویں پارے میں، ساتھ میں بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اب تو فساد برپا کرنے والوں میں تھا۔ اللہ فرماتے تیری لاش نہ سمندر قبول کرے گا نہ آسمان قبول کرے گا۔ خیر میرے دوستو، حق ثابت ہو گیا اور باطل برباد ہو گیا۔ حق بولو اور باطل ہر زمانے میں ایک وقت آئے گا، بولو انشاءاللہ حق ثابت ہوگا اور باطل پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے ساتھ میں پڑھو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ فرماتے حق آئے گا اور حق زندہ رہے گا اور باطل پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب میرے دوستو برابر غور سے سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کے ساتھ کیا ہو گئے؟ اور فرعون پاپی۔ اب کیا ہوا معلوم؟ مدینے میں جب ہمارے آقا، بولو 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 محمد الرسول اللہ، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا بولو گے تو بات ختم ہو جائے گی، بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ہمارے نبی جب مدینہ آئے اور 10ویں محرم کو دیکھا کہ سارے یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے نبی ساتھ میں پوچھا ماں بالکم، یہ یہودیوں کو کیا ہو گیا، یہ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو سارے یہودیوں نے کہا ہم تو رکھتے ہیں کیونکہ یہی 10ویں محرم عاشورے کا دن، ہاں ہمارے نبی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، حق ثابت ہو گیا اور فرعون باطل مر گیا، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ حضرت موسیٰ کی محبت میں روزہ رکھتے ہو تو ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرتے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارا تو ایمان ہے حضرت موسیٰ پر، ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ بولو؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان، ہمارا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمارا تو سارے پیغمبروں پر ایمان ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ کی محبت میں روزہ رکھتے ہو ہم بھی، لیکن تم سے مشابہت نہ ہو اس لیے ایک دن آگے یا ایک دن، یعنی 9ویں 10ویں محرم، یا یعنی ہمارے اعتبار سے آتا ہوگا 9ویں 10ویں جمعرات جمعہ، یعنی تھرسڈے فرائیڈے نا، یا فرائیڈے سیٹرڈے، کیونکہ وہ چاند کا تھوڑا سا معاملہ ہمارے گجرات میں بھی ہوا ہے، تو وہ 9ویں 10ویں یا بولو 10ویں 11ویں رکھیں گے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی کون سے مہینے میں آیا؟ اور ہر واقعے میں آپ کو توحید نظر آئی، لا الہ الا اللہ۔ اب میں آپ کو زیادہ واقعے نہیں بتاتا ہوں، صرف آپ لوگ محرم بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ صرف محرم بولو گے، ساتھ میں بولو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے مالا مال کر دیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے ساتھ پار ہو گئے، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت
موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ پار ہو گئے، بولو کون سا مہینہ؟ فرعون جیسا پاپی برباد ہو گیا، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، پہلی مرتبہ آسمان سے بارش آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، آسمان پر پہلی مرتبہ ستارے جگمگانے لگے، اور کہہ دو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو بڑی بڑی بشارتیں ملی، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم، اور نبی کے نواسے شہید کربلا حضرت حسین کی شہادت، بولو۔ اب محرم کے لیے میں نے ابھی کچھ واقعہ اسے اوپر سے بتایا، ایسے تو اور کتنے 34 تک واقعات تھے، لیکن اب پوائنٹ پہ آنا ہو تو آ جائے، آئیں گے پوائنٹ پہ آئیں گے۔ نبی کے نواسے، بولو کون؟ حضرت، میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی کان کھول کر سنیں، کیونکہ آج ایک بڑا عجیب سوال ہے۔ ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ایسا جواب کرتے۔ چلو پہلے نانا جان پہ آ جاؤ، ہم نبی سے محبت کرتے؟ کون کون؟ سب؟ تو پھر ایسا کہے کو ٹھنڈا ٹھنڈا جواب دیتے نا، یوں کہو نا محبت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اب ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اب لگا جوان ہوئے۔ ایمان کے بارے میں کبھی ٹھنڈا نہیں ہونا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ شاید آپ کو اتنا احساس نہیں ہے جتنا مجھے احساس ہے، حافظ ابرار صاحب، صحیح میں مجھے زیادہ احساس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پیدا ہوئے نا ایمان والے گھر میں، آپ کے ابا ایمان والے، آپ کے دادا ایمان والے، آپ کے پردادا ایمان والے، لیکن یہ کمینہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ ایمان والا گھر نہیں تھا۔ میں نو مسلم، تو میرے کو زیادہ احساس ہے کہ قیامت میں میرے کو ڈبل سوال ہوگا۔ بہت دیر کر دی ایمان لاتے لاتے، آپ تو بہت خوش نصیب ہے، کہہ دو گے ابا بھی مسلمان تھے، دادا تھے، کسی ایک کا عمل پسند آ گیا، جا تیرا بیڑا پار ہو گیا۔ میں کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا میں؟ میرے کو تو شرم سے ڈوب مرنا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے اور کرتے مصطفیٰ کا دامن۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، میں جو بولوں ساتھ میں بولنا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ ساتھ میں میرے ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ہم ساتھ میں ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی جو رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پہلی مرتبہ اشارہ کرے، دوسری مرتبہ اور اشارہ کرے، تیسری مرتبہ اور اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔
ہمارے نبی، ابھی بہت بڑی بات پہ جا رہا ہوں، ساتھ دو گے نا، میرا ساتھ دو گے نا، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ مکہ مکرمہ میں پانی نہیں، مکہ مکرمہ میں بارش نہیں، ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے، سارے مکہ والے کہنے لگے محمد پانی نہیں، محمد پانی نہیں، محمد پانی نہیں۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے آقا، میں رکو کے سبحان اللہ بولے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، بادلوں کا آپس میں ملنا شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اپنا چہرہ اٹھایا، آسمانوں سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکہ میں بارش ہونے لگی، مکہ کے گاؤں میں، مکہ کے شہروں میں، مکہ کے دیہاتوں میں، مکہ کے جنگلوں میں، مکہ کے وادیوں میں، مکہ کی گھاٹیوں میں، ہر طرف بارش برسنے لگا، مگر اللہ کی آواز آئی میرے محبوب، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اور وہی نبی فرماتے ہیں میری امت کے سب جوان جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کون جنت میں جائیں گے؟ تو بوڑھے نہیں جائیں گے؟ ارے سب کو اللہ جوان بنا کے بھیجے گا، کتنا بھی یہاں کا بوڑھا ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں سب کی عمر 33، معلوم ہوا 33 دا بیسٹ پیریڈ آف ینگنیس، جوانی کا سب سے اچھا عمر کون سی؟ 33 سال، اور وہی 33 سال میں ہماری کمر دکھتی ہے۔ سب جوان جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا اے سب جوانوں، آخری نبی کے امتیوں آ گئے، جنت میں آ گئے۔ اب جنت میں جوانوں کے سردار آئیں گے، ہم سب جنت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اپنا سردار کون آ رہے، سردار کون آ رہے، جنت کا گیٹ کھلے گا اور نبی کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہر امام جمعے میں کہتا ہے، ہر امام دوسرے خطبے میں اکثر کہتا، کیا کہتا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ کبھی ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے گلے لگا لیا، کبھی بوسہ دے دیا، کبھی ہمارے نبی نے چوم لیا، کبھی ہمارے نبی نے کہہ دیا یہ تو جنت کے پھول ہیں، یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کی قسم میرے حیدرآباد والوں، مجھے کوئی پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین کون ہے؟ جن کے بدن میں اگر غذا دوڑتی ہے تو سیدۃ الزہرا حضرت فاطمہ کا دودھ ہے، جن کے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ ہے تو نانا جان محمد الرسول اللہ۔ حضرت حسین اتنے پیارے تھے، بولو اتنے پیارے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی جنازہ ہوا ہوگا، مدینے میں کوئی جنازہ ہوا، سب لوگ جنازے میں گئے، دفن کفن ہو گیا، جنازے سے واپس آ رہے تو حضرت حسین ایسے چلتے ہوئے آ رہے،
یہاں سے حضرت ابو ہریرہ آ رہے. بولو کون آ رہے؟ حضرت ابو ہریرہ. سارے صحابہ میں سب سے بڑا علم، بولو ابو ہریرہ. سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حافظہ مضبوط ابو ہریرہ. 5000 سے زیادہ روایت بیان کرنے والے ابو ہریرہ. سب سے بڑے عالم، بولو ابو ہریرہ. سب سے بڑے قاری، بولو ابو ہریرہ. سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ ادھر سے آ رہے، حضرت حسین ادھر سے آ رہے. حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی کہ حضرت حسین کے پاؤں پر مٹی لگی ہے. وہ قبرستان گئے تھے تو دفن کفن میں مٹی لگ گئی پاؤں. حضرت ابو ہریرہ وہاں سے دوڑے ہیں، اپنی چادر مبارک کو نکالا ہے اور بیٹھ گئے اور حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو صاف کرنا شروع کر دیا. اپنی چادر سے حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو صاف کرے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے عالم حضرت ابو ہریرہ وہ میرے پاؤں کو صاف کرے اور میں عمر میں کم ہوں. تو حضرت حسین نے فرمایا یا امی ما تفعل، او میرے چچا. امی یعنی چچا. او میرے چچا کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نہ کرو. آپ میرے سامنے بیٹھ گئے اور آپ اپنی چادر سے میرے پاؤں کو صاف کرتے ہو. چچا ایسا مت کرو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تمہارے پاؤں کو صاف نہیں کرتا ہوں. میں نے کئی مرتبہ میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا جو حسین سے محبت کرے گا مصطفیٰ اس سے محبت کرے گا. بات پوری نہیں ہوئی. فرمایا حسین میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ جو تم سے محبت کرے گا تمہارے نانا جان اس سے محبت کریں گے اور جس سے نبی محبت کریں گے اس سے اللہ خود محبت کرے گا. تو میرے کو بتاؤ نا بھائی، ہم کو حضرت حسین سے محبت ہے تو ہاں بولو، نہیں تو نہ بولو بھائی. لیکن ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا گئے، ہاں یا نہیں؟ جمعہ کا دن تھا، 10ویں محرم، عاشورہ. کہنا بہت آسان ہے لیکن کہنے کے بعد ہم پہ کیا گزرتی ہے وہ ہمارا اللہ جانتا ہے. آپ کیا سمجھتے بیان کرنے والا بیان کر کے یوں دھام دھام چلا جاتا نہ جاتا با نہ میرے بھائیو ایسا کبھی مت سمجھنا. رات کو جب اندھیرا ہوتا نا ایک ایک حرف کا خیال آتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہوں تو کیا کرتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت رلا دینے والی بات ہے. اب کوئی نعرہ نہیں کچھ نہیں، ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میرا ساتھ دو گے تو آج کام بنے گا نہیں انشاءاللہ. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، سامنے لشکر آ گیا، دشمنوں کا لشکر. 1,20,000 1,20,000 اور سیٹلمنٹ کے ساتھ 40,000 رائٹ میں، 40,000 لیفٹ میں، 40,000 سامنے. اور پہلے سے پلاننگ تھا ان کا ایک کو بلایا جائے 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں کتنے تھے؟ 150. بولو 150. اس میں مرد بھی، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ملا کے 150. کہاں 150 اور کہاں 1,20,000. یہ کوئی مقابلہ تھا؟ ارے بولو مقابلہ تھا. لیکن میرے پیاروں آج ایک ایمان سے بات کہہ رہا ہوں. آپ بھی باپ ہوں گے، آپ کی اولاد ہوگی، میری بھی اولاد ہے. ہمارا بیٹا شرابی ہوگا، جواری ہوگا، کبابی ہوگا، لیکن قسم کھا کر بولو بھلے اس کے سامنے باپ کتنا بھی اکڑتا ہوگا لیکن رات کے سناٹے میں پتہ چلے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو روتا کہ نہیں روتا؟ چاہے گھر سے نکال دیا ہوگا کہ یہ تو بیوی کا ہے اس کو اپنے گھر میں مت رہنے دو، لیکن اسی باپ کو پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کو کورونا ہو گیا تو رات کو تڑپ تڑپ کے کہے گا اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ. میرے پیاروں وہ میدان کربلا میں ایک ایسا منظر آتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، کیونکہ ایک جا رہا ہے شہید ہو کے واپس آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، بولو شہید ہو گیا، واپس آنے کا سوال ہی نہیں، وہ شہید ہو گیا. حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلتا، جمعہ کا دن ہے، 10ویں محرم ہے، حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلتا میرا بڑا بیٹا علی اکبر آ ہوا میدان میں. علی اکبر آئے، گھوڑے پر بیٹھ گئے. جب جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آؤ ادھر آؤ، اپنے ابا سے آخری ملاقات تو کر لو. کیا منظر ہوگا. حضرت حسین نے گلے لگایا اور یہ نہیں کہا کہ بیٹا مت جانا، کہا بیٹا جاؤ، اب تو نانا جان کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو ہمارے ابا ہوں گے
ہماری بھی اولادیں ہوگی. گئے علی اکبر گئے، تھوڑی دیر میں سارا لشکر ٹوٹ پڑا، بدن کے 3 ٹکڑے کیے گئے اور 3 ٹکڑے کر کے یہاں بھیج دیا گیا. حضرت حسین نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کے جنازے کو رکھا، اس پر کپڑا رکھا. ابھی تو کپڑا رکھتے تھے کہ کان میں رونے کی آواز آئی اور عورتوں کی آواز آئی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کا دودھ پیتا بچہ جو ہے علی اصغر وہ خیمے میں تڑپ رہا ہے، اس کو پانی نہیں ملا، وہ تڑپ رہا، وہ دودھ پیتا بچہ ہے. ارے ہر باپ کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اور پھر حضرت حسین کے قلب مبارک میں محبت کا کیا عالم ہوگا. گئے اندر گئے، اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو لیے، گود میں لے کے سامنے دشمنوں کی طرف گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، مجھ سے دشمنی ہے، عداوت کا معاملہ میرا ہے، یہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس نے تو ہوش بھی نہیں سنبھالا ہے، آپ مجھے پانی مت دو، اس بچے کو تو پانی دے دو. اتنا کہا پانی دے دو، سامنے سے تیر آیا، بچے کے دماغ پر لگا، خون کا پھوار آیا، اور علی اصغر چھوٹے بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. آئے اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آئے، کپڑے سے رکھا، اور جو جملے لکھے ہیں آپ نے دونوں علی اکبر علی اصغر 2 بچوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ابا تم سے پیار نہیں کرتے تھے، یہ مت سمجھنا تمہارے ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، تمہارا رونا ہنسنا چلنا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن میں نبی کا نواسا کروں تو کیا کروں، مجھے سب گوارا ہے، لیکن میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جائے یہ مجھے گوارا. کون سا دن تھا؟ ظہر کا وقت ہوا، جمعہ کا دن ہے. جمعہ تو ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا، وہ تو شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا کربلا، ایک میدان ہے. تو ظہر کی نماز ہوگی، اور ظہر کی نماز بھی مسافر ہے، تو کتنی رکعتیں ہوگی؟ 2 رکعتیں ہوگی. تو آپ نے اعلان فرمایا کہ چلو ظہر کی نماز میں پڑھانے والا. کون؟ حضرت حسین پڑھانے والے. سب جمع ہو گئے، آپ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی. اب سنتے جانا. اتنا روئے ہے ظہر کے بعد، اتنا روئے اللہ کے سامنے. جب دعا مکمل ہوئی تو کہا وہ چادر نظر آتی، وہ خیمے میں چادر، سب نے کہا نظر آتی، کہا وہ چادر لے کر آؤ. جب وہ چادر لائی گئی، اتنی لمبی ماشاءاللہ چادر تھی، آپ نے وہ چادر کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گالوں سے لگایا، اور کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ میری ماں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یہ وہ چادر ہے جو میری ماں کی چادر ہے. یہ کہہ کر اپنے بدن مبارک پر اس کو اوڑھ لیا. اس کے بعد میں کہا وہ تلوار لے کر آؤ. تو کسی نے کہا کہ نہیں وہ تلوار مت لو، اس کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. فرمایا یہ مت دیکھو کہ تلوار ٹوٹی ہے کہ تلوار اچھی ہے، یہ دیکھو وہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. بولو سبحان اللہ. پھر آپ اٹھے اور کچھ تلاش کرنے لگے. سب نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا یہ وہ چیز ہے جو میں کسی سے منگوا نہیں سکتا. خود گئے، کالا امامہ، بڑا کالا امامہ، خوبصورت امامہ لے کر آئے، لائے، آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، گالوں سے لگایا، چوما، اور روتے روتے کہا میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. اب چادر ہے فاطمۃ الزہرا کی، بولو تلوار ہے شیر خدا حضرت علی کی، امامہ ہے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ میدان میں گئے، بولو آپ میدان میں گئے. سب کو کہا اب میں جا رہا ہوں. حضرت حسین میدان میں گئے، سارا خیمہ رونے لگا. حضرت حسین گئے. میرے پیاروں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے 3 سے 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کیا ہے. 3 سے 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کیا. سر سے لے کر پیشانی سے لے کر کوئی سینے تک دیکھے، سینے سے لے کر کوئی پیٹ تک دیکھے. معلوم نہیں 70-80 تلوار کے زخم لگے، آپ لہو لعان ہو گئے، خون میں تربتر ہو گئے. آپ نے اپنی تلوار کو ایسے زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھا تو سامنے دشمنوں میں ہلچل مچ گئی، ہار گئے. تلوار زمین پہ رکھ دی، تلوار زمین پہ رکھ دی، ہار گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اس لیے تلوار نہیں رکھا کہ ہار گئے، میں نبی کا نواسا ہوں. تلوار اس لیے رکھا قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو چکا ہے. کون سی نماز؟ آواز نہیں آ رہی. کون سی نماز؟ معلوم ہے سامنے سے آواز آئی. تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا سامنے سے آواز آئی، کہا عصر کا وقت ہو گیا ہے، میں بھی عصر پڑھوں گا، آپ بھی پڑھ لو، پھر جو ہوگا اللہ مالک. سامنے سے آواز آئی
آپ پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں۔ یہ آواز تو حیدرآباد میں بھی آتی ہے، یہاں بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی، مطلب ہم کو بہت عجب لگتا، اچھا یہ آواز دشمنوں کی طرف سے آئی کہ آپ اثر پڑھ لو، ہم کو نہیں پڑھنا۔ وہ دشمنوں کی طرف سے آئی تو یہاں سے کب نہیں آئی؟ یہاں کتنے بیٹھے ہیں یہاں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ بلکہ دیکھتا ہوگا کہ میرا باپ فجر پڑھنے جا رہا، میرا چچا اثر پڑھنے جا رہا، ہاں میرا پڑوسی فجر پڑھنے جا رہا، اس کو بولو بھائی چل نا نماز کو چل۔ ابھی نہیں، تو جا رہا، بعد میں دیکھیں گے۔ کیوں بعد میں کیوں دیکھیں گے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت حسین کی جماعت میں کہ سامنے والی ٹیم میں؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو فجر کی نماز باپ پڑھے گا؟ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ بنیاد تو یہی ہے، ارے بنیاد تو یہی ہے، ابھی میں آ رہا ہوں، بنیاد تو یہی ہے۔ ہمارا رات کو 2 بجے تک موبائل آن ہوگا، 2:30 بجے تک موبائل آن ہوگا، ہم 3 بجے، ہمارے 3 بجے کی سٹائل بتاؤ، 3 بجے یوں آئے ہو، ہاں کیونکہ اب موبائل سے تھکا، یہ اس کو چارجر میں ڈالے گا، اب 3 بجے رات کو سوئے گا، تو فجر کی نماز؟ تو یہ حضرت حسین کی جماعت میں نہیں، یہاں جو فجر کی نماز چھوڑنے والے دھوکے باز بیٹھے، نمک حرام بیٹھے، آخری درجے کے کمینے بیٹھے، آخری درجے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے فریضے بتائے کو چھوڑنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا کہ کتے کو بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو دروازہ نہیں چھوڑتا ہے؟ ہمارے نبی نے کروڑوں احسانات کیے، ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ حضرت حسین نے فرمایا عصر کی نماز پڑھو، خون میں تربتر تھے، آواز آئی تم پڑھو، ہم کو ضرورت۔ معلوم کیا فرمایا حضرت حسین نے؟ فرمایا میں نبی کا نواسا ہوں، نماز پڑھوں گا، پانی دے دو نا، پورا بدن خون سے تربتر ہے، کپڑے خون میں لت پت ہے، وضو کر لوں گا، کپڑے صاف کر لوں گا۔ آپ نے پانی پینے سے منع کیا، نبی کا نواسا وعدہ نبھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، خالی کم از کم اتنا پانی دے دو، وضو کر لو۔ سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین مسکرائے اور کہا پانی نہ دو کوئی بات نہیں، میرا اللہ کہتا ہے کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے میں نماز ادا کر لوں گا۔ بھائی پانی نہ ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لینا۔ حضرت حسین نے اعلان فرمایا پانی نہ دو، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے میں عصر کی نماز پڑھوں گا۔ آپ نے تیمم کیا، تیمم میں 3 ہی تو کام کرنے، نیت کرنا، نیت کر لی۔ نمبر 2 یوں دیکھو، یوں ہاتھ کو مٹی پہ رکھا، چہرے پہ پھیر لیا، ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 2۔ تیسرا فرض یوں ہاتھ کو رکھا اور دیکھو یوں 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 اور پھر یوں یوں کیا، ہو گیا تیمم۔ تیمم ہو گیا، اللہ اکبر بولو۔ کون سی نماز شروع ہوگی؟ یہاں عصر کی نماز شروع ہوئی، وہاں دشمنوں میں ہلچل مچی، عصر کی نماز شروع ہو گئی ہے، عصر کے بعد اور طاقت آ جائے گی اور قوت آ جائے گی۔ حضرت حسین پورے خون میں تربتر تھے، اللہ اکبر، عصر کی نماز شروع کی، رکوع میں گئے، سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، کہاں گئے؟ سبحان ربی سامنے سے ایک دشمن آیا، 2 تلوار لے کر آیا۔ اب تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، ایک دشمن آیا مولانا، 2 تلوار لے کر آیا، اتنا زور سے آپ کے کندھے مبارک پر وہ دونوں تلوار کا حملہ کیا، آپ کے دونوں کندھے مبارک جدا ہو گئے، اور آپ ایسے ایسے، میرے پیاروں کہنا بہت آسان ہے، آپ ایسے ایسے پلٹ گئے۔ جب ایسے پلٹ گئے، معلوم نہیں وہ کون کمینہ دوسرا دشمن تھا، لوہے کی سلاخ لے کر آیا، آپ کے سینے پہ مارنا شروع کر دیا، اتنا کوٹ کوٹ کے آپ کے سینے پہ مارا۔ تیسرا دشمن آیا جس کا نام شیمر تھا، آیا، آپ کا پورا چہرہ انور اور آپ کا گلا مبارک یہ سب کو کاٹ کر تلوار کی نوک پہ رکھ کر یوں اونچا کر کے کہتا ہے دیکھو حسین کا سر، حسین کا چہرہ ہماری تلوار پر ہے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ ارے خیمے میں سے پیچھے سے ایک جوان کی آواز آئی، اے شیمر تو جیتا نہیں، تو ہار گیا، ہمارے حسین زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے۔ پھر
پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ میرے پیارو، ایک بات کہوں میں آپ کو، حضرت حسین کربلا کیوں گئے کربلا؟ روکنے والوں نے بہت روکا تھا، مت جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے ایک شاعر جس کا نام ہے فرزدق، بولو کیا نام ہے؟ وہ راستے میں ملا، اس نے تو ہاتھ جوڑے، مت جاؤ آپ کوفہ مت جاؤ، وہ وفاداری نہیں کریں گے آپ سے، آپ مت جاؤ۔ حضرت حسین نے آخری جملہ فرمایا تھا وہ شاعر فرزدق کو کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم میں نبی کا نواسا، میرے بدن میں لہو حضرت علی کا ہے، نبی کا نواسا حق کے واسطے قدم اٹھاتا ہے، وہ قدم کو واپس نہیں کھینچ سکتا۔ میرے نانا کی شریعت کو توڑا جاتا، اور میرے پیاروں حضرت حسین نے جان دے دی، نہیں بولو دے دی، کیا بول کر دی؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا ہے، بولو نبی کا نواسا۔ اسی لیے کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، میرے ساتھ میں یاد ہو تو پڑھنا، جو حضرت حسین کی ترجمانی ہے، جو سوائے رلانے کے کچھ نہیں کرتی۔ مجھے کوفہ والو، بولو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مغما بنا کر ستایا گیا ہوں، کہ مغما بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، بولو مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ میرے پیارو، کل قیامت میں حضرت حسین کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ نبی کے نواز سے کہیں گے میں تو جنتی تھا، میں تو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، میں تو فاطمۃ الزہرا کا بیٹا تھا، میں تو حضرت علی کا لقب جگر تھا، میں میرے نانا جان کا نواسا تھا، پھر بھی میں نے نماز کو قضا نہ ہونے دیا، جان دے دی۔ تم نے اتنی فجر کی نماز ہی کیوں چھوڑی؟ یہ میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ یہ فارمالٹی اور ڈھونگ کیوں کرتے ہیں، کیوں اصل شریعت پر ہم لوگ نہیں آتے؟ میرے پیارو، یہ قرآن آسان سے ہمارے گھر میں آ گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں، ماں بہنیں بھی ہیں نا، یہ قرآن آسانی سے ہمارے گھر میں آ گیا۔ مجمع بیٹھا، قسم پروردگار کی قسم کھا کر کہو یہ مجمع میں 50% ایسا مجمع بیٹھا ہوگا جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، قرآن کو پڑھا نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھایا نہیں ہوگا، قرآن سمجھا نہیں ہوگا، قرآن سمجھایا نہیں ہوگا، بلکہ میں قسم کھا کر کہوں کہ 25% مجمع اس میں وہ نالائق اور ناہنجار، میری طرح نالائق اور ناہنجار بیٹھا ہوگا جس نے کچھ نہیں کیا، محبت سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے نبی فرماتے کچھ مت کر، محبت سے میرے کلام کو دیکھتا جا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کون کون تیار ہو رہا بھائی؟ میں پھر ایک مرتبہ آ رہا ہوں، بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں۔ کافی دیر ہو گئی نا، کتنی دیر ہو گئی؟ 11 بج گئے۔ میں کتنے بجے شروع کیا تھا بھائی؟ 11:15 ہونے نے ابھی میں صرف اتنا بتا دوں، دیکھو سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ آج توبہ کرو گے؟ وعدہ پکا کرو گے؟ کون کون حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو حسین کا دامن میں نے بلند آواز سے حسین کا دامن، پھر بولو ان کے نانا جان مصطفیٰ کا دامن، اور اگر دونوں کا دامن تھاما ہے تو ساتھ میں کہو نماز کا دامن۔ جان جا سکتی ہے مگر نماز نہیں، بولو نا نماز قضا پکا وعدہ کرتے ہو؟ بولو پکا وعدہ کرتے ہو؟ میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن پاک ہمارے گھر میں آیا، بہت محنتوں سے آیا ہے،
میں پھر کہتا ہوں ہم جیسوں کو پوچھو قرآن پاک کیسے آتا ہے، گھر میں قرآن پاک کیسے آتا ہے، کیا حالات سے گزرنا پڑتا ہے تب قرآن پاک ہمارے گھر میں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوئی قربانی نہیں دی. بولو ہم نے کوئی قربانی. اگر میری ماں بہنوں اور آپ کو شریعت سے محبت ہو تو صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ جب ہم مکہ کی زمین پر جاتے ہیں جہاں مکہ کے بہت سے عجائب دیکھتے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کو یہ یاد نہیں آتا کہ یہاں حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا تھا؟ ایمان چھوڑا؟ میں نے بولا ایمان چھوڑا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پہ لٹایا گیا، سامنے ان کے جوان بیٹے حضرت عمار کو سولی پہ لٹکایا گیا، ایسے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور ایک کھمبے کے ساتھ یا درخت کے ساتھ. کن کو؟ حضرت عمار. اور یہاں کون لے لیے؟ ماں سے محبت ہے نا، ماں سے محبت ہے نا. ان کو پوچھو جن کی مائیں نہیں ہیں. ماں تھی تو کیا تھا گھر میں، ماں نہیں ہے تو کیا ہے گھر میں. میری بھی ماں نہیں ہے. سوچو ان کو. وہ حضرت عمار وہاں یوں ہاتھ لٹکائے کھڑے، سمیہ ہے. اور معلوم ہے حضرت سمیہ کو ایک ہی جملہ سارے مل کر کہتے، ایک ہی جملہ کہتے، سمیہ اکفری بھی محمدی، ایک بار محمد کا انکار کر دو، کہہ دو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، ہم اللہ کے بارے میں نہیں کہتے، اکفری بھی محمدی، ایک بار محمد کا انکار کر دو. حضرت سمیہ نے کہا نہیں میرے پیاروں، برچھے پہ برچھے، کوڑے پہ کوڑے مارے جاتے، سامنے بیٹا دیکھ رہا ہے میری ماں کو مارا جاتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کون بیٹا دیکھے گا جب اس کی ماں کو مارا جاتا ہوگا. اور پھر کیا ہوا؟ کسی نے آ کر سمیہ کو ہمدردی میں کہا کہہ دو نا، کہہ دو، بہت مار رہے آپ کو، کہہ دو، بعد میں کہہ دینا میں ہوش میں نہیں تھی. ارے ابھی کہہ دو کہ محمد رسول نہیں ہے، بعد میں کہہ دینا میں ہوش میں نہیں تھی. سمیہ کے پورا بدن خون سے تربتر تھا. کہا اتنے زمانے کے بعد تو ہوش آیا ہے، واپس بے ہوش کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے زمانے کے بعد تو ہوش آیا ہے، کیا ایمان سے محبت ہوگی؟ اتنے زمانے کے بعد ہوش آیا ہے، مجھے پھر بے ہوش کیوں کرتے ہو؟ سارے لوگ جھنجھلا گئے، مارنے والے جھنجھلا گئے. کہا 2 اونٹوں کو لایا جائے. حضرت عمار کہتے میری ماں کے سامنے جب 2 اونٹوں کو لایا گیا، حضرت عمار کہتے میں سمجھ گیا اب اونٹوں کو اوپر سے چلایا جائے گا، میری ماں کے اوپر سے. لیکن حضرت عمار کہتے اونٹوں کو چلایا نہیں گیا، میری ماں کے ایک پاؤں سے ایک اونٹ کو باندھا گیا، میری ماں کے دوسرے پاؤں سے دوسرے اونٹ کو باندھا گیا، میری ماں کے اوپر سے اونٹوں کو چلایا جاتا. عمار کہتے مجھے غم نہیں تھا، مجھے درد نہیں ہوتا، لیکن ایک پاؤں سے ایک اونٹ کو باندھا گیا، دوسرے پاؤں سے دوسرے اونٹ کو باندھا گیا، اور پھر دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا. حضرت عمار کہتے میں وہاں کھڑا دیکھتا تھا، میری ماں کے پاؤں کے پرچھے اڑتے تھے، میری ماں کا پاؤں چیرا جاتا تھا. حضرت عمار کہتے میں نے آنکھیں بند کی جب میری ماں کو اس حالت میں بھی شرمگاہ پہ برچھا مارا گیا، اس حالت میں کہ دونوں اونٹ پاؤں چیر رہے، میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا گیا. حضرت عمار کہتے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. حضرت عمار کہتے پھر مجھے اتارا گیا، مجھے کہا گیا تم انکار کر دو. حضرت عمار کہتے میں نے جی میں سوچا جس کی ماں نے انکار نہیں کیا اس کا بیٹا کیسے انکار کرے گا. لیکن حضرت عمار کہتے میرے دل میں خیال آیا کم از کم میرے نبی کو تو جا کے خبر پہنچاؤں کہ میری ماں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اس لیے عمار نے کہہ دیا جو تم کہو گے سب میں کہوں گا. انہوں نے جو کہا عمار نے سب کہہ دیا. انہوں نے کہا جاؤ تم کو چھوڑ دیا. عمار روتے 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 ہمارے نبی کے پاس جاتے، اس سے پہلے کچھ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا. حضرت عمار دوڑے دوڑے نبی کی چوکھٹ پر گئے، جا کر کہا میرے نبی بہت عجب حال ہوا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا عمار مت کہ مجھے جبرائیل نے سب بتا دیا، مجھے جبرائیل نے سب بتا دیا. ہمارے نبی اور عمار بہت روئے. روتے روتے عمار نے کہا نبی میرا ایمان ختم ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا. جو انہوں نے کہا میں نے سب کہہ دیا، میرا ایمان ختم ہو گیا. میرے نبی میں اب ایمان میں نہیں رہا. میرے پیاروں قربان جاؤ ہمارے نبی پر عمار کا ہاتھ تھامے کعبے کے پاس لے کر آئے اور آ کر کہا ان عمارن قد ملی ایمانا من قرنی الی قدمی. ہمارے نبی نے کہا میں نبی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ میرا عمار ہے،
سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے پورا ایمان اس میں بھر دیا ہے۔ اور آیت کریمہ آئی من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ عمار فکر مت کرنا، تم تو اپنی ماں کی داستان سنانے گئے تھے، تمہارے ایمان کا فیصلہ تو ڈائریکٹ اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ایمان جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کے چہرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دیکھو چہرے پہ داڑھی کا ہے، آ گئے قاری احمد علی کا پروگرام سننے کے لیے، داڑھی کہاں ہے؟ داڑھی کیوں؟ نبی کے چہرے پہ کوئی دھبا تھا؟ نبی کے چہرے کی وجہ سے کوئی ذلت تھی؟ نبی کے چہرے کی وجہ سے کوئی بے چینی تھی؟ نبی کے چہرے کی وجہ سے نعوذ باللہ کوئی آفت تھی؟ یہ اسی کٹنگ داڑھی بنا کے چلتا اور سمجھتا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جبرائیل ہمارے ابا کے گھر میں قرآن لے کر آئے کہ ہو گیا، جو ہم نے چاہا وہ ہو گیا۔ اپنی مرضی پر ایمان ہوتا ہے، اپنی مرضی پر اسلام چلتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اپنی مرضی پر چلا ہوتا نا تو مدینہ پاک میں جب ایک عورت چوری کرتی ہے اور ہمارے نبی فرماتے ہاتھ، بولو ہمارے نبی فرماتے ہاتھ، حضرت زید آتے نا 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 ہاتھ نہ کاٹو نا، ہاتھ نہ کاٹو، باقی جو سزا دینا ہے دے دو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قانون ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ تم اس مدینے والی عورت کی بات کر رہے ہو؟ اگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں ان کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ وہاں تو شریعت ہے اور یہاں آزادی ہے، داڑھی رکھنا ہے رکھو، کٹنگ مارنا ہے کٹنگ رکھو، شیونگ کرنا ہے شیو کر لو، کسی کا باپ ہمارا کیا اکھاڑے گا؟ اور میرے دوستو، جو اکھڑ گیا نا ہمارا، یہ اکھڑ گیا ہے کہ اب ڈر لگتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ موبائل ہماری قبر تک ہم کو کلمہ پڑھنے دے گا کہ نہیں دے گا؟ جس میں چغلی ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں زنا ہے، جس میں چوری ہے، جس میں سود ہے، کیا نہیں ہے موبائل میں بھائی؟ کیا نہیں ہے؟ نفع ہوگا 10% کا، 90% اس میں گناہ ہوتا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا، الگ بات ہے۔ خیر میرے پیارو، آج بات ختم کرتے ہوئے پھر میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ پورا مجمع اور میری ماں بہنیں خاص کر کے ارادہ کرو گے انشاءاللہ؟ دو کام کا ارادہ کر لو آج، جس میں سب سے پہلا کام حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی مگر نماز، اور یہ بتاؤ ہم لوگ یہ سب کرتے ہوں گے، نماز چھوڑتے ہوں گے، حضرت حسین کو خبر ملتی ہوگی؟ کیونکہ قبر میں زندہ ہے۔ ارے بولو حضرت حسین، آواز نہیں آ رہی، بولو حضرت حسین، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، جس کو ڈاؤٹ ہو زور سے بولے حضرت حسین، کیونکہ ہر شہید مردہ، شہید اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی شام ہوتی اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ حضرت حسین کی جماعت میں آ رہے، بولو کون کون آ رہا ہے؟ آ جاؤ آئیں گے، بولو آئیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت حسین کی جماعت میں آنے کے لیے ایڈمیشن کے لیے سب سے بڑی پرمیشن ہے 5 ٹائمز۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ ہوئے ایک دم ایمان کے ساتھ۔ محرم مہینہ مرد مومن کا وعدہ، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار ہاتھ نیچے رکھ کے بتاؤ، مولانا رومی فرماتے، مولانا جلال الدین رومی فرماتے اگر پہاڑ ادھر ہے، کوئی تم کو بولے کل ادھر تھا آج ادھر چلا گیا، پہاڑ چلے گا؟ پھر بھی مولانا رومی کہتے ہیں مان لینا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر کلمہ والا مومن کبھی اپنے وعدے کو پلٹ نہیں سکتا ہے۔ پہاڑ ہل سکتا ہے مگر کلمہ والا، تو کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرد مومن بولو انشاءاللہ، میں بولو نا آج کی رات انشاءاللہ، موت کی رات انشاءاللہ ہماری نماز قضا۔ اور ایک آواز میں کہو حسین کا دامن، نانا جان مصطفیٰ کا دامن
ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں۔ اور ایک آخری بات، اللہ کو راضی کرنا ہے نا، ہاں یا نا، راضی کرنا ہے نا، ایک ہی راستہ ہے راضی کرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، توبہ کرو۔ حضرت آدم کتنا روئے؟ ہم کتنا روئیں گے؟ نا 300 سال تو روئیں گے نہیں، کیونکہ اتنا تو ہم جینے والے نہیں ہیں، ہاں، کیونکہ 60-70 کے بیچ میں وکٹ گر جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی 90۔ ارے کوئی ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا تو پوچھنے میں آیا، بھائی کتنی عمر؟ تو کہا 95۔ تو کہا اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کو پوچھا تو پوچھ تو صحیح کہ میرے دادا کی عمر ہے۔ کہا پوچھنے کا باقی کیا رہتا ہے، اب نہیں مریں گے تو کب مریں گے؟ لیکن دیکھو حضرت آدم کتنا روئے، ہم کو ہمارے نبی نے کتنا رونے کو کہا۔ یہ کہا ہمارے نبی نے رو 10 سال رو، کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود ان پر نازل ہو، کروڑوں درود نازل ہو، بولو آمین، کروڑوں رحمتیں نازل ہو، بولو آمین، کروڑوں سلام نازل ہو، بولو آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا رونا نہیں ہے، صرف اللہ کے ڈر سے اتنا رو کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے۔ تیرے گال پر آنے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتنا تو روگے نا انشاءاللہ، یعنی بولو نا ابھی روئیں گے نا انشاءاللہ، میں دعا کرواؤں گا، آپ دعا کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ سب لوگ۔ اور میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2 کام، نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، پکا وعدہ نا میری ماں بہنیں بیٹیاں، اور یہ موبائل سے بچو میرے پیاروں، ضروری کام ہو تو موبائل کا استعمال کرو، باقی اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اپنے ماں باپ کا دل آج معلوم ہے مجھے اتنے کا مولانا 2 سال ہو گئے، وہ حج کا دروازہ بند ہے، اب تو حج معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا قسم اللہ کی روز ملے گا۔ کیسا ملے گا؟ تو میں نے کہا آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ موبائل پہ یوں موبائل پہ بزی، وہ ماں وہاں سے کہتی ہے او بیٹا، او میرا بیٹا تو کھانا کتنے بجے کھائے گا، تو کتنے بجے پڑھائی پہ جائے گا، آن لائن کتنے بجے تو پڑھے گا، کیا کیسا کرتے معلوم یوں موبائل، پھر واپس بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر وہ اس وقت موبائل کو رکھ دے اور ایک بار محبت سے ماں کو دیکھ لے، ہمارے نبی فرماتے جتنی مرتبہ دیکھتا جائے گا ایک ایک حج کا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو حقیقی حج بھی نصیب فرمائیں، کعبے کا دروازہ کھل جائے، مدینے کا راستہ کھل جائے، اور اللہ ہم سب کو مدینہ پہنچائے، بولو آمین، بولو آمین۔ یہ دعا کرو اللہ آخری وقت ہم کو مدینہ پہنچائے۔ ایک بار میرے ساتھ میں پورا مجمع پڑھ لے، چمکا دے خدا میری قسمت، بولو چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ آمین کہہ دو، آمین۔ نماز کی پابندی، آمین۔ توبہ کریں گے، آمین۔ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آمین۔ اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو آمین۔ میں ایک مرتبہ میرے ساتھ تمام آنے والوں کا، میرے بہت پیارے دوست ابو سفیان بھائی کا، حافظ ابرار صاحب کا، اور جن کے گھر پہ ابھی ہم بھائی ناشتہ واشتہ کرنے گئے تھے، ہاں، افتخار بھائی کا، حافظ رضوان کا، صلاح الدین بھائی کا، بھائی سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ مسجد اکبری میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، معلوم نہیں اللہ واپس کب لائے نہ لائے، ایک وعدہ پکا، نماز، یعنی بولو نا نماز کا وعدہ پکا۔ اب میری حافظ ابرار صاحب رائے ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دیں، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں دعا کریں گے۔ میں تو شروع میں آیا تو میں نے باہر اعلان کیا تھا، باہر ایک اعلان کرتا کرتا میں اندر آیا تھا کہ بھائی سب کی ملاقات کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ مجمع اتنا ہے کہ ملاقات کرنے کا کنٹرول میں ہو جاوے، لیکن اب میں نے دیکھا کہ مجمع بہت زیادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ ڈسپلن کا ماحول رکھو گے تو میں سب کی ملاقات کروں گا۔
نہیں ڈسپلن کا ماحول رکھو گے حافظ ابرار. ایک طرف سے آنے کا, جماعت کھانے میں بالکل شور نہیں. ملاقات کرنا سنت ہے, مسجد میں شور کرنا حرام ہے. سنت زندہ کرنے جاؤ گے, حرام کرو گے تو اٹھ کر چلا جاؤں گا, کیونکہ سب برداشت ہے مگر گناہ برداشت نہیں. ایک طرف بالکل خاموشی سے آؤ, دوسری طرف سے ملاقات کر کے چلے جاؤ. مجھے کوئی حرج نہیں, میرا آدھا گھنٹہ اور جائے گا, لیکن ملاقات. اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کرو. کون اللہ کا ولی ہوگا, اس کا ہاتھ اس کو لگے گا, یہ گنہگار بھی ولی بن جائے گا بھائی. تو کریں گے, بولو ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ایک طرف سے آئیں گے, شور ہنگامہ, چلم چلی, اس کو دھکا مارنا, اس کو بولنا, جو کرنا. اور باہر بھی مجمع گیدرنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھے یہاں سے چلے, گھر جائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائے کہ آج سے ہمارے گھر میں نماز کا ماحول زندہ ہوگا انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. یہ محرم میں ہمارا انقلاب ہے, ہمارا پریورتن ہے, ہماری زندگی میں چینجز آئی ہے کہ آج تک نماز قضا ہوئی ہے, آج سے ہمارے اور ہمارے بچوں کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی کیا لکھا پرچے میں؟ والدہ مرحومہ چاند سلطانہ کے لیے دعا. اچھا, یہ ہمارے حافظ رضوان کی والدہ, اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے. بھائی ہمارے حافظ ابرار کے بھی والد مرحوم ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبر نور سے بھرے. 6 ماہ کا لڑکا عبدالرزاق ICU میں ہے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے بچے کو, عبدالرزاق کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. جی آپ کو کرنا ہے کہ میں کروں؟ ہاں, کوکن کے سیلاب زدہ علاقے کے لیے ریلیف کیمپ من جانب مسجد رحمانیہ پربھات نگر. تمام احباب سے گزارش ہے کہ مالی تعاون فرمائیں. آپ کے تعاون کو مصیبت زدہ حضرات تک پہنچا دیا جائے گا. من جانب کمیٹی مسجد رحمانیہ, اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. کیونکہ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں بھائی, یہ کوکن والوں کا کام وہاں ہمارے گجرات میں ہر جمعہ میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ بھی سخی دل لوگ ہیں, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کوکن میں جو سیلاب آیا اس میں 1-2 گاؤں کا تو ایسا حال ہوا کہ وہ ہمارے ہندوستان کے نقشے سے ہی باہر ہو گئے. اب آپ سوچو کہ جس وقت یہ ہوتا ہوگا, کلمہ, کفن, قبر. میرے پیاروں, یہ خواجہ معین الدین چشتی کا نام سنا ہے؟ اجمیر میں جن کا مزار مبارک ہے, ان کا ایک جملہ تھا, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا, اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے کوکن کے لیے تو میں دل و جان سے آپ کی اپیل کروں گا کہ آپ ضرور جتنا ہو سکے. کہاں ہے مسجد رحمانیہ والے, کہاں ہیں؟ مسجد رحمانیہ اور اکبری مل کے. آپ بھی مسجد اکبری والے تو رکھو نا یہاں رومال, یہ ملاقات کرتے جائیں گے میرے ہاتھ. ارے ادھر جو ملے گا وہاں نہیں ملے گا, یہاں ملاقات بھی ہوگا. میرے دیکھو ہم لوگ چندہ کیسا کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. کوکن کا آدمی آئے گا, جیب میں پیسہ لے کے آئے گا, میرے ہاتھ میں رکھتا جائے گا, میں یہ رومال میں رکھتا جاؤں گا, تو میرے ہاتھ کی شرم میں بھائی وہاں 100 ڈالنے والا تو یہاں 200 رکھے گا, وہاں 300 ہوں گے تو یہاں 500 ہوں گے. اور ابھی تو ماشاءاللہ شروع میں چلو آپ کی نظم پر انہوں نے سبحان اللہ نہیں بولا, لیکن ابھی کوکن پر تو انشاءاللہ دو گے نا. رکھو یہاں رومال رکھو, رکھ بھی جاؤ, تھوڑا پیچھے چلے جاؤ. دیکھو اب آتے جانا, یوں ملاقات بھی کرو, یہاں پیسے رکھتے جانا, گٹا جمع ہوگا یہاں رکھتے جائیں گے, گٹا جمع ہو. اور جن کو تکلیف ہوتی ہو کہ بھائی ابھی ملاقات نہیں کرنا, میرا سلیپنگ ٹائم, میرے سونے کا ٹائم ہو گیا, تو باہر بھی مسجد اکبری اور مسجد رحمانی کے ذمہ دار کھڑے, لیکن کوکن کے لیے دیتے جاؤ. میں صرف ایک حدیث سناؤں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مصیبت میں ہو اس کی ایک مصیبت دور کرو, قیامت میں اللہ ہر حالات سے ہم کو دور کر دے گا. اب بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ ہوگا. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. چلو پہلے دعا کر لیں, پھر ملاقات کریں. اور کوئی بھی ملاقات اب بغیر پیسے کے نہیں کرے گا. کس کو پیسہ دینا ہے؟ میرے کو نہیں, میرے ہاتھ میں دینا ہے, لیکن میں مالک نہیں. یہاں سیدھے جائے گا اور کوکن کے علاقے میں پہنچے گا انشاءاللہ, لیکن میرے ہاتھ میں دو نا. کل باہر جا کے میں بھی بولوں گا اتنا لمبی سخاوت میں بھی کر کے آیا ہوں. کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. چلو درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ محرم مہینہ ہے, اللہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ وہ سب تو بخشائے تھے. اللہ ہم تو بہت نالائق کہ اللہ
بہت گنہگار ہے اللہ، میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا اللہ، میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے، یہ انگلیاں بہت گنہگار ہے اللہ، اللہ بہت گنہگار ہو اللہ۔ اللہ ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ کو دھوکہ دیا، چھوٹے تھے تو ماں باپ کو دھوکہ دیا، اللہ شادی ہو گئی تو بیوی کو دھوکہ دیا، بڑے ہو گئے تو بچوں کو دھوکہ دیا، زندگی کے ہر معاملے میں فیل ہو گئے اللہ۔ اللہ ہم تو اتنے نالائق ہیں، ہم نے تو مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا، اللہ تجھے بھی دھوکہ دیا اللہ۔ کیا کوکن میں تیرا عذاب آیا اللہ، کیا کورونا کا عذاب آیا اللہ، کیا آسمان کا سیلاب آیا، کیا دریاؤں میں سیلاب آیا، لیکن اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے اللہ، تو نے ہم کو ایک رات بھی بھوکا نہیں سنایا، ایک رات بھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، ایک مرتبہ بھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ۔ اللہ ہم گناہ کرتے گئے تو ہمیں کھلاتا گیا، اللہ ہم کو گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، اللہ ہم کو ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا، تو نے کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے، کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ، اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ، اللہ سب کی روزی میں برکت دے دے اللہ، بہت لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، یہ امت بہت پریشان ہے اللہ، یہ امت بہت پریشان ہے اللہ، ہمارا ایمان بھی بہت کمزور ہو گیا اللہ، اللہ 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 ہمارے ایمان کا سودا ہو گیا اللہ، اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا اللہ، اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے اللہ۔ اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، اے اللہ اے اللہ اللہ۔ حضرت سمیہ کا واقعہ کہنا بہت آسان تھا، عمار کا واقعہ کہنا بہت آسان تھا، میرے اللہ حضرت سمیہ پر کیا گزری ہوگی اللہ، جب اونٹوں کو پاؤں سے باندھا گیا ہوگا اللہ، اونٹ چلائے گئے ہوگے اللہ، اللہ اللہ اللہ، سمیہ پہ کیا گزری ہوگی اللہ، ان کے جوان بیٹے عمار پہ کیا گزری ہوگی اللہ، اے اللہ حضرت حسین پہ کیا گزری ہوگی اللہ، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، ان کے صدقے معاف کر دے اللہ، اے اللہ رحم فرما دے اللہ، اللہ کرم فرما دے اللہ، مہربانی فرما دے اللہ، اللہ 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 ہم سے کچھ نہیں ہوتا اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہوا اللہ، ہم نے ایمان کے واسطے کچھ نہیں کیا اللہ، اللہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، اللہ میری ماں چلی گئی اللہ، اللہ حافظ رضوان کی ماں بھی چلی گئی اللہ، حافظ ابرار کے ابا چلے گئے اللہ، اللہ جو چاہتا ہے واپس لوٹ کے نہیں آتا اللہ، اللہ بہت یاد آتی تیری قسم، بہت یاد آتی اللہ، ماں کی بہت یاد آتی اللہ، ماں کی بہت یاد آتی اللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے اللہ، اللہ سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، سب کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ، بہت سے جنازے دیکھے اللہ، بہت سے جنازے دیکھے اللہ، ہر جانے والا کہہ کر گیا، ہر جانے والا کہہ کر گیا کہ تو پیچھے آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں بھی مرنا ہے اللہ، اللہ ہم کو بھی موت آنی اللہ، اللہ وہ دن آئے گا ہمارا بھی جنازہ رکھا ہوگا اللہ، اے اللہ ہمارا گرم پانی تیار ہوتا ہوگا، اے اللہ ہمارا کفن کا کپڑا تیار ہوتا ہوگا، اے اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، اٹھے گا اللہ، اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا اللہ، گھر میں بیوی روتی ہوگی اللہ، گھر میں بیٹی روتی ہوگی اللہ، ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، ہمارا بیٹا روئے گا اللہ، دوست روئیں گے، ہمارے بھائی روئیں گے، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ، دباتے جائیں گے، دباتے جائیں گے، قبر میں دباتے جائیں گے، اے اللہ اللہ سب لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے اللہ، چلے جائیں گے اللہ، اللہ جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، قبر کو بھی بند کر دیا جائے گا اللہ، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، اللہ اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، میں نہیں کہتا اللہ تیری
قسم میں نہیں کہتا، اللہ پیارے نبی نے فرمایا جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، اللہ جب گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے، اے اللہ جہنم کی چٹان کو لایا جاتا ہے، اللہ سر کو پھوڑا جاتا ہے، آنکھوں کو نکالا جاتا ہے، پسلیوں سے پسلیوں کو ملایا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اے اللہ سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، اللہ بچا لے، اللہ 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 بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اللہ حضرت ابو بکر بہت پیارے تھے، اللہ حضرت ابو بکر بہت پیارے تھے۔ ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزرے، یاد آ گئی، کہنے لگے کاش میری ماں نے مجھے چنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے چنا نہ ہوتا۔ جو نبی کے قریب آرام کرتے کہتے کاش میری ماں نے مجھے چنا نہ ہوتا۔ اللہ ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، دنیا کا خیر دے دے اللہ، آخرت کا خیر دے دے اللہ، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے بچا لے اللہ، اللہ غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ، کاروبار میں برکت دے دے اللہ، بے حساب حلال روزی دے دے اللہ، محرم مہینے میں انقلاب دے دے اللہ، پریورتن دے دے اللہ، ایمان مضبوط دے دے اللہ، ایمان مضبوط کر دے اللہ، ایمان کی حفاظت کر لے اللہ۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا